السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ولاگز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز۔ شاہ سلمان سے بحرینی فرمانروا کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے بحرینی فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق شاہ بحرین نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو رمضان کی پیشگی مبارکباد بھی دی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے رابطے اور تہنیت کے لیے ٹیلی فون پر شاہ بحرین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ وہ امت مسلمہ کو بار بار ماہ رمضان کی نعمت سے نوازتا رہے اور مزید ترقی اور خوشحالی کو امت کا نصیب بنائے۔ شہزادہ بندر بن فیصل بن سعود انتقال کر گئے۔ سعودی عرب میں ایوان شاہی نے کہا ہے کہ شہزادہ بندر بن فیصل بن سعود بن عبد الرحمن آل سعود کا اتوار کو انتقال ہو گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ نماز جنازہ پیر 12 اپریل کو ادا کی جائے گی۔ شہزادہ بندر بن فیصل بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے نواسے تھے۔ شہزادہ بندر بن فیصل بن سعود کے 13 بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں شہزادہ سعود بن بندر ہیں جو شاعر تھے۔ ویکسین کی دوسری خوراک کے لیے تمام مقررہ تاریخیں مؤخر۔ سعودی وزارت صحت نے کرونا ویکسین کی پہلی خوراک بڑے پیمانے پر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تک جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی، سب کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین کی پہلی خوراک دی جائے گی۔ وزارت صحت نے ویکسین کی دوسری خوراک کے مقرر کردہ تمام اوقات ملتوی کر دیے۔ نئی تاریخیں بعد میں متعین کی جائیں گی۔ فی الوقت ایسے لوگوں کو بڑے پیمانے پر ویکسین پہلی خوراک دی جائے گی جو اب تک ویکسین نہیں لگوا سکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اتوار 11 اپریل 2021 سے ویکسین کی دوسری خوراک کی تمام مقررہ تاریخیں ملتوی کی گئی ہیں۔ دوسری خوراک کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں ہوگا۔ وزارت صحت نے اس فیصلے کے حوالے سے کہا کہ ویکسین تیار کرنے والی کمپنیاں ویکسین کی خوراکیں مقررہ تاریخوں پر مطلوبہ مقدار میں فراہم نہیں کر رہی ہیں۔ کمپنیوں پر دباؤ بڑھا ہوا ہے۔ وزارت صحت نے دوسری خوراک کی تاریخیں ملتوی کر کے پہلی خوراک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فراہم کرنے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا ہے تاکہ معاشرے کی بڑی تعداد کو وائرس سے محفوظ کیا جا سکے، خصوصاً ایسے لوگوں کو وائرس لگنے سے تحفظ فراہم کیا جا سکے جو اس کی زد میں زیادہ آ سکتے ہیں۔ وزارت صحت نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صحتی ایپ کے ذریعے ویکسین کے لیے جلد از جلد اندراج کرا لیں، خاص طور پر وائرس سے زیادہ متاثر ہو سکنے والے افراد اس سلسلے میں زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کریں۔ سعودی عرب میں نئے کرونا کیسز میں غیر معمولی حد تک اضافہ۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ ان دنوں کرونا وائرس کے نئے مصدقہ کیسز میں اضافے کا بڑا سبب معاشرے میں حد سے زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے۔ سبق اور عاجل کے مطابق ڈاکٹر عبدالعالی نے اتوار کو نئے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کے حوالے سے پریس کانفرنس میں کہا کہ نئے مصدقہ کیسز میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کے شروع میں جس قدر بھیڑ بھاڑ تھی، اس سے کہیں زیادہ ان دنوں بھیڑ بھاڑ کے واقعات ریکارڈ پر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اعداد و شمار تشویشناک ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے ہدایت کی کہ سب لوگ رمضان میں سرگرمیوں کو کنٹرول کریں، کرونا ایس او پیز کی سختی سے پابندی کریں۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے اتوار کو بیان میں کہا کہ کرونا وائرس کے 799 مصدقہ کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں، جن سے متاثرین کی تعداد 3,98,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تراویح پڑھانے کی منظوری۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جماعت سے تراویح پڑھانے اور تراویح کی 10 رکعتوں پر اکتفا کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق مقدس مساجد کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے بتایا کہ سعودی قیادت مقدس مساجد میں اسلامی شعائر کا سلسلہ برقرار رکھنے اور زائرین کو صحت مند محفوظ ماحول میں عبادت اور عمرہ، نماز و زیارت کی سہولتیں فراہم کرنے کے سلسلے میں پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ نے رمضان کے دوران عمرہ زائرین اور نمازیوں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے افرادی قوت اور مشینی وسائل وقف کر دیے ہیں۔ تمام متعلقہ ادارے زائرین کی خدمت ایک ٹیم کے طور پر انجام دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خادم حرمین شریفین اور ولی عہد زائرین کے لیے معیاری خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے والے اقدامات و انتظامات کا پابندی سے جائزہ لے رہے ہیں۔
مسجد الحرام کے احتراف ہوٹل بھی عمرہ اجازت نامے جاری کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ مسجد الحرام کے صحنوں کے اطراف واقع ہوٹل بھی رمضان کے دوران کورونا SOPs کی پابندی کے ساتھ اعتمرنا اور توکلنا ایپس کے ذریعے عمرہ اجازت نامے جاری کر سکتے ہیں۔ عاجل اور الاخباریہ کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ اس سے قبل رمضان کے دوران مسجد الحرام میں نماز اور عمرے کی اجازت ناموں سے متعلق جو شرائط جاری کی گئی تھی وہ ہوٹلوں کی جانب سے جاری کیے جانے والے عمرہ اجازت ناموں پر بھی لاگو ہوں گی۔ ہوٹلوں کو اس امر کی پابندی کرنا ہوگی کہ عمرہ اجازت نامہ صرف ان لوگوں کے لیے جاری کرایا جا سکے جو کرونا وائرس سے محفوظ ہوں گے۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس سال عمرہ رمضان کے دوران مسجد الحرام میں نماز، عمرہ، روزہ شریف میں نماز اور زیارت کے اجازت نامے صرف ان سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو جاری کیے جائیں گے جو کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں گے یا ایک خوراک لینے کے بعد 14 دن گزار چکے ہوں یا کرونا وبا سے صحت یاب ہو چکے ہوں گے۔ سعودی شہری نے پاکستانی ڈرائیور کی شادی فلپائنی نو مسلم لڑکی سے کرا دی۔ سعودی عرب میں ریاض ریجن کی معروف کمشنری الخرج کے سعودی باشندے نے اپنے پاکستانی ڈرائیور کی امانت داری اور نیک نیتی سے متاثر ہو کر اس کی شادی نو مسلم فلپائنی لڑکی سے کرا دی۔ اخبار 24 کے مطابق مقامی شہری مزید الحشال نے بتایا کہ اس کے پاکستانی ڈرائیور نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ 1 برس قبل اسلام قبول کرنے والی فلپائنی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ فلپائنی خدامہ ایک سعودی خاندان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی تھی۔ مزید الحشال نے بتایا کہ پاکستانی ڈرائیور کی بات سن کر فلپائنی ملازمہ کے آجر سے رابطہ کیا جس نے پاکستانی ڈرائیور کا رشتہ فلپائنی ملازمہ کے سامنے رکھا اور اس نے شادی کی منظوری دی۔ مزید الحشال نے بتایا کہ وزارت انصاف اور فلپائن کے سفارت خانے سے رابطہ کر کے قانونی کارروائی انجام دی گئی اور دعوت سینٹر میں شادی کا پروگرام رکھا گیا۔ فلپائن کی لڑکی کے اہل خانہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے گئے۔ مزید الحشال نے بتایا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ فلپائنی ملازمہ کے آجر نے قانونی کارروائی سے قبل میرے پاکستانی ڈرائیور اور اس کے کردار کے حوالے سے چھان بین کرائی اور اس کے بعد ہی معاملات آگے بڑھائے تھے۔ سعودی شہری نے بتایا کہ نکاح کی رسم الخرج میں میرے گھر پر انجام دی گئی جبکہ ڈرائیور نے اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شادی کی ایک مختصر سی تقریب منعقد کی۔ پھر دعوت سینٹر میں دلہن کے لیے معاشرے کی خواتین کو مدعو کر کے ایک تقریب کی گئی۔ رمضان میں فحص دوری مراکز کے اوقات کار کا اعلان۔ سعودی عرب میں گاڑیوں کے سالانہ کمپیوٹر ٹیسٹ کے ادارے نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران مملکت کے تمام علاقوں میں گاڑیوں کے کمپیوٹر اسٹیشنوں کے اوقات کار مقرر کیے گئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ادارے نے بیان میں کہا کہ ریاض میں المنسیہ اور دیراب، جدہ میں النہضہ اور الشفا فحص اسٹیشن، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، دمام، الحفوف، ینبو، تبوک، الگسیم، طائف، ابہا، الخرج، نجران، جیزان، حائل اور حفر الباطن میں فحص کے اسٹیشن روزانہ صبح 9 سے دوپہر 4 بجے تک اور پھر رات 9 سے رات 2 بجے تک کھلیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ اوقات کار سنیچر سے جمعرات تک کے ہیں۔ ادارے نے بتایا کہ راس المجمع، الخرمہ، الجوف، بیشہ، الباحہ، محائل، اسیر، ارور، خفجی، الگریات، وادی الدواسر میں سنیچر سے جمعرات تک فحص دوری اسٹیشنوں کے اوقات کار صبح 10 سے شام 5 بجے تک رہیں گے۔ جدہ کے پرانے مکان میں کلینک چلانے والا جعلی ڈاکٹر گرفتار۔ سعودی عرب میں حکام نے جدہ کے جنوب مشرق میں پرانے طرز کے مکان کو کلینک میں تبدیل کرنے والے غیر ملکی کارکن کو گرفتار کیا ہے۔ صحت ضوابط کی خلاف ورزی کر کے کلینک کھولے ہوئے تھا اور اسقاط کے لیے ممنوعہ دوائیں استعمال کی جا رہی تھیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق جدہ محکمہ صحت نے مقامی پولیس کے تعاون سے کلینک نما فلیٹ پر چھاپہ مارا جہاں غیر ملکی کارکن نے مریضوں کے علاج کے لیے 3 بیڈ لگائے ہوئے تھے۔ بلڈ پریشر، شوگر اور مختلف ٹیسٹ کے لیے مشینیں بھی موجود تھیں۔ گولڈ مارکیٹ میں سونے کے نرخ بڑھ گئے۔ سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ میں اتوار کو سونے کے نرخ بڑھ گئے جبکہ عالمی منڈی میں نرخوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونا اتوار کو 210.49 ریال میں فروخت ہوا۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونا 184.18 ریال اور 18 کیرٹ 1 گرام سونا 157.87 ریال میں دستیاب تھا جبکہ 14 کیرٹ 1 گرام سونا 122.97 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔
ایک اونس سونے کی قیمت 6,546 ریال رہی، جبکہ 21 کیرٹ والے 8 گرام سونے کے بسکٹ کی قیمت 1,473.2 ریال رہی۔ انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ میں سونے کی فوری سودوں کی قیمت میں 0.4% تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ ایک اونس سونا عالمی مارکیٹ میں 1,748.81 ڈالر میں فروخت ہوا، جبکہ 1 مارچ سے جمعرات تک ایک اونس سونے کی قیمت عالمی مارکیٹ میں 1,758.45 ڈالر چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔